بنیاد جو تھی یہ جعلی ہے، تو سر اس کی بنیاد کیا ہے اور کیا تھی؟ کیا اب بھی اس دور میں بھی 20th سینچری میں بھی کیا پٹا خزانہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ اور ہمارے پشتون نیشنلسٹ یہ جو پشتونستان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پٹا خزانہ کا اویئرنیس ان کو ہے؟ بنیاد اس کی جھوٹ نہیں ہے. بنیاد کو تو میں نے آپ کو بتایا کہ بنیاد اس کی سیاسی تھی. بنیاد جھوٹی نہیں تھی کہ افغانستان میں کچھ نہیں تھا، نہ پشتو تاریخ کا تو کچھ تھا، نہ پشتون کی تاریخ بھی ادھر رہی، پشتو ادب بھی ادھر رہے. جی بنیاد تو اس بنیاد کو وہ نے بنایا اور ایک جھوٹا وہ بنایا. وہ بنیاد تو اس کی جو سیاسی بنیاد تھی. لیکن یہ بات یہ ہے کہ اب پٹا خزانہ کو پھر اس پٹا خزانہ کے بعد جو ہے نا کتابیں اس پہ لکھ کی گئی. جس نے اس کی مخالفت کی اس کو ایران کا ایجنٹ اول تو ایران کا ایجنٹ، اب اسے عیسائی کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں. پہلے تو ایران کا ایجنٹ قرار، کیونکہ افغانستان چونکہ فارسی وطن کا یا متحدہ ایران کا ایک حصہ رہا ہے تاریخی طور پر، بڑے ایران کا، اور جو ایران سنٹرل ایشیا سے لے کر بغداد تک یہ پھیلا ہوا ایران تھا، جس میں خراسان ہم بھی شامل تھے اس ایک وقت میں. کیونکہ یہ فارسی زبان تو آپ کو پتہ ہے، فارسی زبان تو پھیلی ہوئی زبان سے مدراس سے لے کر استنبول تک لوگ اس پہ بولتے تھے اور وہ کرتے تھے. تو اس کے لیے تو گھڑنی تھی کہ وہ ان کے لیے پشتوں کے بارے میں، پشتونوں کے بارے میں، پشتونزم کے لیے. لیکن یہ غلط بنیاد ہے. اس کو پشتون کا تاریخ پشتونوں کے لیے ایک بہت بڑا، میرے خیال میں ایک بدنما داغ ہے پشتونزم کے نام پہ. پشتونوں کو، ہم بھی پشتون ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پشتو ترقی کرے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پشتون آگے بڑھے، ہم بھی چاہتے، لیکن بنیاد اس کی جھوٹ پہ، جھوٹی تاریخ پہ نہیں ہونی چاہیے. بنیاد اس کی سچائی پہ ہونی چاہیے. اور 17ویں صدی سے پہلے کوئی سند نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ پشتوں میں لکھی گئی ہے. 17ویں صدی میں کوئی بھی سند نہیں ہے ابھی تک. پیدا ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہ نہیں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وہ 17ویں صدی سے پہلے کوئی سند نہیں ہے. اور یہ جو خزانہ جو ہے پٹا خزانہ، اس میں 51 جو ہے نا شاعر شعراء ہیں. اس میں چند شعراء کو چھوڑ کے جو ہمارے علاقے کے ہیں، جس طرح رحمان بابا، جس طرح خوشحال خٹک ہے، جس طرح عبد القادر خٹک ہے، جس طرح یونس خان ہے، جس طرح 5 6 7 شاعر ہیں، وہ صحیح شاعر ہیں. باقی سارے وہاں کے گڑھ لیے گئے ہیں شاعر ماہر. وہ سارے ہمارے شاعر ہیں جو ہیں اصلی شاعر. وہ بھی اس وقت کے کنٹمپریری شاعر تھے جو انہوں نے 1729 میں اس کا دعویٰ کیا ہے کہ محمد ہوتک نے لکھا ہے. پٹا خزانہ کے بارے میں، اب جعلیات کے بارے میں کہ پٹا خزانہ میں کیا جعلیات ہیں. اب تو دور پرانا بی صاحب کا دور نہیں رہا، اور وہ دور جو پھر اس پہ جو اس نے سیر حاصل باز کی ہے قلندر مومن نے، وہ بھی دور بھی گزر گیا ہے. قلندر مومن نے ادبی اور لسانی بنیادوں پر اس کو مسترد کیا ہے کہ یہ ایک جعلی سند ہے، اور ٹھیک کیا ہے. اس کی بہت سی باتوں کو میں صحیح سمجھتا ہوں. البتہ یہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایک فرعی اور ایک جو بنیادی اس کا آرگومنٹ ہے، اس کو نہیں لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے کہ اٹک میں یہ تھا، اٹک اس وقت یہ تھا، وہ آپ جب آرگومنٹ دیتے ہیں تو اس کے جواب میں مین آرگومنٹ آپ کا ایک ہوتا، اس کو ڈیولپ کرنے میں آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے آرگومنٹ دینے پڑتے ہیں. اس کا کوئی چھوٹا آرگومنٹ جو ہے نا وہ جسٹیفیکیشن شاید اس میں کوئی وہ ہو، لیکن اس کی بنیادی وہ ہے کہ یہ ایک جعلی سند ہے. وہ بالکل صحیح کہتا ہے قلندر محمد. لیکن میں نے جو وہ کیا، میں نے تاریخی لحاظ سے اس کو غلط ثابت کیا کہ بھائی تاریخ غلط ہے. تاریخ وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اب تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی لائبریری میں جائیں، کسی اسکالرس کے ہاں چلے جائیں، اس سے پوچھیں، اور یا کتابوں کو ڈھونڈ نکالیں. اب تو انٹرنیٹ ہے، آپ ساری دنیا کی لائبریری تک پہنچ سکتے، اب ساری دنیا کی تاریخی کتابوں تک پہنچ سکتے. اب آپ انسائکلوپیڈیاز جو ہیں لکھی گئی ہیں، انسائکلوپیڈیا آپ کو پتہ ہے کہ کئی
ایڈیٹر اور کئی عالم مل کر وہ انسائکلوپیڈیا لکھتے ہیں. جس طرح برٹنی کا ہے، آکسفورڈ ہے، امریکانہ ہے، جس طرح اسلام ہے انسائکلوپیڈیا، ایرانی کا ہے، ساؤتھ ایشیا انسائکلوپیڈیا. اس ساری کو آپ ڈھونڈ نکالیں، اس میں افغان اور پشتو اور افغانستان اور یہ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ یہ جو انہوں نے پٹا خزانہ میں لکھا ہے کہ یہ امیر کروڑ جو ہے نا پہلا شاعر ہے. امیر کروڑ کوئی وجود نہیں رکھتا تاریخ میں. امیر کروڑ کا باپ وجود لگتا ہے، امیر پولاد، اور اس کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں. اس نے جب وہ حکمرائی چھوڑ دی تو اپنے بھتیجوں کو چھوڑ دی. اور پھر یہ ہے کہ اور یہ غور کے بارے میں بات کرتے ہیں. غور میں کبھی پشتون نہیں رہے. غور پشتونوں کا علاقہ ہے، نہیں تھا، کسی وقت بھی نہیں رہا، اب بھی نہیں ہے. اب بھی ہے، ادھر ادھر شاید گئے ہوں گے لیکن نہیں رہا ہے. آپ اس کو وہ تواریخ جو ہے نا جو اس کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، محمود غزنوی کے دربار میں، محمد غوری کے وقت میں لکھی گئی ہیں، اس کے بعد لکھی گئی ہیں. پشتونوں کا وہ ایریا نہیں ہے، پشتون ادھر رہے نہیں ہے. تو اس کو پھر یہ اس نے شہاب الدین غوری جو اصل میں تاجک تھا، شہاب الدین غوری کو تخلیق کیا ہے، اس کو پشتون بنائے، اس کے لیے کارندوئے شاعر پیدا کیا ہے. خدا کے بندو کارندوئے کہاں ہیں اس میں؟ کارندوئے بس ایک نام جو ہے نا اپنے اس سے اپنے پیٹ سے جو ہے نا بی بی صاحب اور ان کے جو اور بھی ساتھی تھے جس کو وہ 5 ستارے کہتے ہیں افغانستان میں، جو پشتو لکھنے والے ہیں، جس طرح کیا نام ہے، خادم، الفت، بینوا، اور یہ اس طرح کے لوگ جو 5 ہے ابھی میں ذہن میں وہ دو نام وہ کہے ہیں، وہ انہوں نے ان کی مدد سے یہ تخلیق کی ہے. یہ کیا نام ہے، پٹا خزانہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں غلجے ہے، غلجی کو غلجی بابا لکھا ہے. غلجی بابا، اور یہ کیا کس سے لکھا ہے؟ یہ مہاجن افغانی جو جہانگیر اور کے دور میں، جہانگیر اور شاہ جہان کے دور میں لکھی گئی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر خلج بابا لکھا ہے. خلج بابا کے ساتھ ہوتک بابا بابا بھی لکھا ہے. یہ دونوں نام ہے ہی نہیں. غلجی اور خلجی اور یہ سارے ترک تھے جو پھر پشتون بن گئے. 300-400 سال گزرنے کے بعد پشتونوں سے گل مل گئے اور پشتون بن گئے. اور یہ جو عراق گئے ہیں، وہ اب بھی کچھ علاقے خلجستان بولتے ہیں، وہ ابھی وہی زبان بولتے ہیں. ایران میں ایرانی ہو گئے، وہ ایران میں بھی چلے گئے. اور پھر یہ جو 12ویں-13ویں صدی میں جو وہ آئے، وہ جو ہندوستان میں خلجی حکومت ہے، وہ ترک تھے لیکن افغانستان کے ایریا سے گئے تھے، اس لیے اس کو ٹرکو افغان ڈائنسٹی کہتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو لکھنے والا ہے، کیا نام ہے اس کا، مخزن افغانی کا، نعمت اللہ ہروی، یعنی ہراتی، اس کو پشتون بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ نورزائی تھا، کبھی نورزائی نہیں تھا. وہ اس کا باپ جو تھا، اس کا باپ کا نام حبیب اللہ کاشی تھا. کاشی یعنی کاشانی، کاشان کا رہنے والا. وہی علاقے سے کیسا پشتو نہیں جانتا تھا، فارسی میں کتاب لکھتا تھا، لکھائی ساری کتاب فارسی میں تھی. اور اس کے ساتھ مدد کی ہے ہیبت خان کاکڑ نے، اور کچھ اور پشتون ہیں وہاں پہ رہتے تھے اس وقت. تو وہ ان کو پشتو آتی نہیں تھی، اس کو وہ تو فارسی میں اس نے لکھا ہے اور اس کو وہ بنایا ہے. وہ حبیب اللہ کاشی کا بیٹا تھا، جو اکبر نامہ میں اس کا ذکر آیا ہے. جلال الدین اکبر کے دربار میں ہوتا تھا، اس کا ایک مامور، ایک آفیسر تھا، اس کا بیٹا تھا.
تو وہ غلطی. پھر یہ ہے کہ ملتان میں اس نے لودھیوں کو پیدا کیا ہے. ملتان میں کبھی لودھی نہیں رہے ہیں اس وقت. یہ اس وقت پیدا کیے یعنی 10ویں صدی میں 11ویں صدی میں اس نے ملتان میں پیدا کیے کہ ملتان میں حمید لودھی تھا اور یہ تھا وہ تھا. جھوٹ. حمید لودھی ملتان میں کبھی بھی اسی وقت میں کبھی بھی وہ پشتون نہیں رہے. وہ سارے عرب تھے اور وہ جو پھر اسماعیلی بن گئے وہ بھی عرب تھے. اس کے لیے آپ انٹرنیٹ جا سکتے ہیں. ملتان کو آپ کلک کریں آپ کو پتہ پڑے کہ ملتان میں یعنی کہ ویکیپیڈیا پہ نہ جائیں تو اور آپ کو یہ سارے وہ آ جائیں گے. یہ وہ انسائکلوپیڈیا ان میں دیکھیں ملتان میں کب پشتون رہے کہ اس نے. اور پھر افغانوں نے اس کے لیے پھر احمد شاہ ابدالی کے دیوان میں بھی گھسیڑ دیے ہیں کہ ایک اور وہ کیا نام ہے ایک نظم جس میں وہ حمید لودھی کو وہ بنا دیا. غلط. وہ کیا نام ہے وہ خوشحال خان خٹک نے لکھا ہے کہ د بہلول اور د شیر شاہ خبریں اورم چپہن کے پختانوں بچائیں. وہ صحیح بولتا ہے کہ بہلول لودھی اور وہ شیر شاہ سوری پشتون تھے لیکن یہ کہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ نہیں رہے گا. یا 10ویں 11ویں صدی میں ملتان تو ہندوستان کا حصہ تھا. تو آخری سوال پٹا خزانہ کے مصنف کے ساتھ آپ کا ذاتی تجربہ کیا رہا ہے؟ اب یہ کہ وہ پٹا خزانہ تو ایک آدمی نے لکھی ہے. پٹا خزانہ اب حبیبی صاحب نے لکھی ہے. حبیبی صاحب بہت عمدہ آدمی تھے, بہت شریف آدمی تھے, اور جو باتیں اس نے لکھی ہیں وہ اس طرح نہیں سوچتے تھے. مجھ سے خود کہا تھا کہ آپ نے غلط کیا ہے کہ افغانستان آئے. افغانستان پشتونوں کا وطن نہیں ہے. وہ مجھے کہتا واپس جائیں پاکستان میں اپنے لیے جگہ پیدا کرو, ہماری مدد کریں. اس نے کہا یہاں پشتونوں کی کیا حالت ہے کہ آپ ہمیں یہاں ہے پشتونوں کے لیے. وہ تو مجھے یہی کہتا تھا لیکن یہ باتیں وہ لکھتا نہیں تھا کیونکہ اس نے ایک پٹا خزانہ جو لکھا ہے اور اس پہ وہ پشیمان بھی تھا. میرا اپنا اندازہ ہے کہ پشیمان, لیکن اس وقت میں نے اتنا پڑھا نہیں تھا. اس وقت بھی میں اتنا وہ نہیں تھا کہ میں اس کو, لیکن وہ تھا بہت شریف آدمی, بہت سالڈ آدمی تھا, اور یہ نعرے باز نہیں تھا. واقعاً ایک عالم آدمی تھا, اور ایک عالم ہی کر سکتا ہے کہ اس طرح وہ بے پیدا کرے, یعنی جو تو جھوٹ موٹ کو اکٹھا کرو اور ایک ایسی وہ کرے جس پہ ابھی تک لوگ جگالی کرتے ہیں.